اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج پیام صبح کا موضوع ہے آداب مسجد۔ خواتین و حضرات، مسجد کا مقام، مسجد کی اہمیت، مسجد کا مرتبہ مسلمان کی زندگی میں کیا ہے، وہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ ذرا تاریخ میں چلتے ہیں۔ 13 برس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے بعد مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہیں، لیکن مسجد کی بنیاد نہیں رکھی گئی، بیت اللہ موجود۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لا رہے ہیں ہجرت کے وقت، مدینہ منورہ جب آیت اتر گئی کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ الصِّدْقِ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ ابھی مدینے میں داخل نہیں ہوئے کہ آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھ دی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اور آپ جانتے ہیں۔ مسجد کا مقام کیا ہے، مسجد کی اہمیت کیا ہے، مسجد کے آداب کیا ہیں۔ مسجد میں داخل ہوں تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک ہمیں کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ ہم پڑھیں، اور جب باہر نکلیں تو اللہم انی اسألک من فضلک یہ بھی پڑھیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات ہیں جنہیں ہمیں حرز جاں بنا لینا ہے۔ کیا ہم مسجد کو اس انداز سے دیکھ رہے ہیں اور مسجد میں اس انداز سے جا رہے ہیں جس طرح ہمارے اسلاف جایا کرتے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمات پر وفود روانہ فرما رہے ہیں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روانہ فرما رہے ہیں۔ تبلیغ ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے، صفہ اللہ اکبر، تعلیم دی جا رہی ہے، نکاح ہو رہے ہیں، یعنی ایک کمیونٹی سینٹر وجود پا رہا ہے۔ پاکستان میں آج تقریباً 2.5 لاکھ مساجد ہیں۔ ان 2.5 لاکھ مساجد میں کیا ہو رہا ہے، آداب کیا ہیں مسجد کے، امام صاحب کی ذمہ داری کیا ہے، پھر امام صاحب کا تقرر کون کر رہا ہے، وہ اس کمیٹی جو کمیٹی تقرر کرتی ہے ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ امام صاحب اپنے مقتدیوں کے تعلق سے، ان کی تربیت کے حوالے سے ان کی خدمات کیا ہیں۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں نکل کر سامنے آئیں گی، سوالات بہت زیادہ ہیں۔ مسجد کے تعلق سے باتیں ہم سیکھیں گے اپنے عہد کے 2 جید علماء سے۔ کراچی میں تشریف فرما ہے محترم مفتی احمد افنان صاحب۔ خواتین و حضرات، فارغ التحصیل جامعۃ الرشید کراچی، صاحب نگاہ، ایک دنیا کا آپ نے سفر کیا، آج کے جو موجودہ مسائل ہیں ان پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور ان کا حل آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اور اسلام آباد میں تشریف فرما ہیں استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں قرآن کریم کی تفسیر، حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عربی ادب، آپ کے خاص موضوعات۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے کہ ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا سورہ توبہ آیت نمبر بسم اللہ اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واليوم
تخشوا الله أولئك اللہ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کس فرشتے کے ذریعے سے نبیوں اور رسولوں کو پیغام بھیجتے تھے؟ درست جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں نماز کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ نماز، پہلا آپشن، بے حیائی سے روکتی ہے، دوسرا آپشن برے کاموں سے روکتی ہے، تیسرا آپشن دونوں سے روکتی ہے۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345270009، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین و حضرات، اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں اپنا کوئی سوال یا پوچھے گئے سوال کا درست جواب روانہ فرمانا چاہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ فرما لیجئے 009232182509194۔ قبلہ ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب، ارشاد فرمائیے مساجد کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے ایک مسلمان کی زندگی میں، اور اس کے کچھ آداب بھی ہوں گے نا، وہ ذرا ہمیں تعلیم کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم ترین حوالہ پیش کیا کہ مدینہ منورہ ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے آپ تشریف لے جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر کا کرتے ہیں، اور وہ مدینہ منورہ میں ابھی یثرب کی بستی میں پہنچے نہیں تھے کہ مسجد قباء میں باقاعدہ اس کا آغاز کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک بڑا مرکز وہ مدینہ منورہ میں قائم کیا گیا۔ تو پہلا پیغام تو یہ دیا جا رہا ہے کہ مسلمان جہاں بھی موجود ہوتے ہیں تو ان کی پہچان کا، ان کے ساتھ ملنے کا، ان کے تعارف کا سب سے بڑا ذریعہ مسجد کو ہونا چاہیے، اور مسجد ہی ہوا کرتا ہے۔ جس مسجد میں سے اللہ اکبر کی صدائیں دن میں 5 وقت بلند ہوتی ہیں تو یہ صدا بتا رہی ہوتی ہے کہ یہاں اللہ کو ماننے والے اور اس کے رسول کو ماننے والے کچھ لوگ رہتے ہیں۔ اس لیے اسلامی دنیا میں یا مسلم دنیا میں، تاریخ میں جہاں کہیں کسی علاقے کو فتح کیا گیا یا مسلم آبادی وہاں پر پہنچی یا وہاں پر مسلمانوں نے حکومت قائم کی تو سب سے پہلا کام مسجد ہی کو تعمیر کرنے کا کیا، کیونکہ وہ مرکز بن جاتا تھا، جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے سے اور اپنے عمل کے ذریعے سے مسجد کو ایک بڑا مرکز بنا کر لوگوں کو بتا دیا کہ ایک مسلم سوسائٹی کی پہچان یہ ہوا کرتی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ قدم بقدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اور آپ کے طریقہ کار کو دیکھیں گے تو ہر چیز نکھرتی چلی جائے گی۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلی مسجد جو قائم کی گئی تھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک حکمران کی صورت میں داخل ہوئے تھے، اور مسلمانوں کی بڑی غالب اکثریت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہوئے اور وہاں کا سربراہ انہیں تسلیم کیا تھا، اور دیگر لوگوں نے بھی، لیکن آپ علیہ السلام نے مسجد کی بنیاد کسی قبضے کی زمین پر نہیں کیا تھا۔ ایسا نہیں کیا تھا کہ یہ چونکہ اب ہمارے قبضے میں ہے چلو جہاں چاہو مسجد بنا لو۔ ایک قطع زمین کو باقاعدہ پوچھا گیا، معلومات لی گئیں، خریدا گیا، اور پھر خریدنے کے بعد
اس پر مسجد بنانے کا اعلان کیا گیا۔ سبحان گویا کہ پہلا پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام پر جس گھر کی بنیاد رکھی جائے وہ بنیاد ظلم پر نہیں ہونی چاہیے، وہ بنیاد جو ہے وہ کسی غلط گناہ کے راستے پر چلتے ہوئے نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو یقیناً سب سے پہلا کام اس میں اذان اور پھر نماز کے قیام کا وہاں پر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو جس طریقے سے کیا جانا چاہیے اسے مرکز بنایا گیا۔ لیکن آپ ہی نے اس کا حوالہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی ایام میں اسی مسجد کو سب سے پہلی تعلیم گاہ بنا دیا، اور آپ علیہ السلام نے یہ جو ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آرڈر جاری کیا، ایک حکم نامہ مدینہ کے لوگوں کو، اہل ایمان کو سکھایا اور سنایا، وہ یہ تھا کہ علموا اولادکم القراءۃ والکتابۃ فی مسجد حیکم، اپنے اپنے علاقے، محلے اور اپنی بستی کی مسجدوں میں اپنے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ۔ نماز پڑھنے کی تلقین تو مسجد بننے سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس کے فوراً بعد دوسرا کام آپ علیہ السلام نے باقاعدہ ایک حکم نامے کے طور پر جاری فرمایا کہ ان کو تعلیمی ادارے بنا دیا جائے، لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا جائے۔ اور انیس بھائی، اس میں بہت خوبصورت بات ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ملتی ہے کہ مسجد نبوی میں جو پہلا مدرسہ، اسکول، تعلیمی ادارہ قائم کیا گیا، اس میں انسانی ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ نصاب پڑھایا جانے لگا، اور انہی کے مطابق اساتذہ کا تقرر جو ہے وہ بھی کیا جانے لگا۔ تو یہ باقاعدہ اہتمام ہمیں ملتا ہے کہ مسجد ایک مرکز ہے جس میں تعلیم اور نماز کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا حوالہ ہمیں ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ آپ دونوں باپ بیٹے مل کر اللہ کے اس گھر کو تعمیر کریں، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور اسے پاک رکھیں۔ یہ باقاعدہ تعلیم کی جا رہی ہے کہ اس میں نماز بھی پڑھی جائے گی، اللہ کا ذکر بھی کیا جائے گا، اور طواف اور اعتکاف کرنے والے لوگوں کے لیے یہاں جگہ بھی بنائی جائے گی، اور اس کو پاک صاف بھی رکھا جائے گا، ہر قسم کے انداز سے پاک صاف، جس میں صرف اس کے فرش کو اور اس کے در و دیوار کو چمکانا اس کی پاکی اور صفائی کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد کی بنیاد رکھی اس میں ایک اینٹ بھی ایسی نہیں رکھی گئی کہ جس میں کوئی حرام کی کمائی کا شائبہ بھی پایا جاتا ہو، اور ایک طویل مدت تک مسلم دنیا میں اسی پر عمل ہوتا رہا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کا اہتمام کیا تو یہاں صاف کرنے کا اہتمام اس کے پاک کرنے کا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ بھی کیا ہے دنیا کا مالک ہے، وہ اس کے اختیار میں ہے، اس کو اپنے کا مطلب یہ موجود ہے، سنتا ہے، خصوص ون ٹو الگ چاہیں گھر میں آؤ، ملاقات کا، اور کسی شہر کو کسی مال حیا تو ہے، ہر کام کرنے والا، ہر عالم اور ایک عام آدمی، تمام سنی، تمام شیعہ، تمام اہل ایمان، جو بھی اللہ رسول کو مانتا ہے کہ جس کی بنیاد پہلے اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ کی صورت میں رکھ دی گئی، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، صدا لگائی گئی کہ آؤ میرے گھر میں۔ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم اس گھر کی بنیاد رکھتے ہوئے لوگوں کو 5 وقت یہ سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ تم سب کے سب صرف ایک اللہ کو ماننے اور اس کے رسول کے ماننے کی بنیاد پر بھائی بھائی بن گئے ہو، آپس کے اختلافات، آپس کی لڑائیاں، آپس کے جھگڑے یہ ختم کرو، آؤ ایک اللہ کی طرف، آؤ اس نماز کو قائم کرنے کے لیے اور فلاح کو حاصل کرنے کے لیے۔ انیق بھائی، اس میں ایک اور خوبصورت پہلو یہ ہے کہ جب آپ مسجدوں پر اس کا جائزہ لینا شروع کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں
کہ جمعے کی نماز مرکزی مسجد میں، مسجد جامع میں ادا کی جائے، جی اور جو 5 وقتی نمازیں ہیں یہ اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے محلے اور جہاں جہاں انسان کو موقع مل رہا ہے وہاں پر ان کو ادا کیا جائے۔ گویا کہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ مسلم کمیونٹی 5 وقت محدود دائروں میں ملتی ہے اور ایک دوسرے کا حال پوچھتی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں خبر گیری کرتی ہے، لیکن ہفتہ وار ایک بڑی میٹنگ، ایک بڑے اجتماع میں حاضر ہو کر اپنے محبت کا، اپنے اتحاد کا، اپنے ایک ہونے کا اعلان کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑا گھر، سب سے بڑی مسجد بیت اللہ، اور اس میں تو باقاعدہ سالانہ اجتماع کا اہتمام کیا جاتا ہے، حج کا موقع، حج کا۔ اور تو اس اعتبار سے بہت ساری باتیں مسجد کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں، اور ان کو یقیناً ہمیں دیکھنا چاہیے، اور گفتگو میں انشاءاللہ کچھ باتیں اور بھی انشاءاللہ نکل کر آئیں گی، اور آداب مسجد ہم آپ دونوں حضرات سے سیکھیں گے۔ کتنی اہم بات مفتی ڈاکٹر صاحب نے عطا فرمائی کہ جس قطع اراضی پر مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے وہ حلال پیسوں سے ہو، قبضہ نہ کیا گیا ہو۔ کتنی اہم بات۔ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی زمین خریدی جا رہی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پیسوں سے۔ بیت اللہ کا بھی آپ نے حوالہ دیا، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند فرما رہے ہیں، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ اکبر۔ جتنی مساجد ہیں دنیا میں تو گویا وہ ایک نسبت کے اعتبار سے بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب کی تو خوبصورت بات ہے اور ماشاءاللہ بہت عالی مفاہیم ہیں، میں تو اس میں بس تعمیل حکم میں کچھ باتیں عرض کر دوں گا۔ یہ جو باتیں ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم جو اٹھائی ہے کہ قبضے کی زمین پر مسجد ہونا، یہ اس وقت ایک المیہ ہے ہمارا، اور اس میں 2 طبقات کی غلطی ہے۔ دیکھیے فقہاء نے لکھا ہے، یہ اتفاق ہے فقہاء اسلام کا، کہ قبضے کی جگہ پر بنی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کمیونٹی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بائیکاٹ کر دیجئے ایسی مسجد سے، لیکن قبضے کی مسجد ہمارے ہاں اپنے ملک کے سیناریوں میں ہم دیکھیں تو بنتی کیوں ہے؟ 2 وجہ سے بنتی ہے۔ نمبر 1 اس وجہ سے بنتی ہے کہ کوئی فرقہ، کوئی جماعت، اس کا دل ہوتا ہے کہ ایک مسجد ہماری ہو، جو ہمارے فرقے کے نام سے ہو، ہماری ہو، تو وہ گورنمنٹ کی جگہ پہ یا کسی کی جگہ پہ قبضہ کر کے بنا دیتے ہیں۔ یہ کام کرنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے 1 ذراع اتنی زمین قبضہ کی، قیامت جہنم میں ہمیشہ کے لیے گرتا چلا جائے گا۔ 1 ذراع تو جت قبضہ کر لی اگر اجتماعی زمین، تو کتنا بڑا مقصد ہے۔ اور پھر یہ بعض دفعہ سمجھا جاتا ہے کہ یار میں نے انیق بھائی کی زمین قبضہ کر لی نا تو یہ تو گناہ ہے، لیکن سرکاری زمین قبضہ کر لی تو یہ تو اپنے حکمران کا نام لے کے کہا جاتا ہے میں نے تو ان کی قبضہ کر لی، کون سا گناہ کیا میں نے، وہ تو ویسے ہی بہت خراب۔ یاد رکھیے سرکاری زمین قبضہ کرنے کا مطلب یہ ہے آپ نے قوم کا مال قبضہ کیا ہے۔ اور فقہاء نے لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دیکھیے اگر میں نے آپ کی غلطی کی ہے، آپ کی کوئی چوری کی ہے، میں آپ سے معافی کر سکتا ہوں آ کے، لیکن اگر میں نے 20 کروڑ عوام کی چوری کر دی ہے، میں معافی کیسے مانگوں گا؟ تو فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی معافی کی تلافی نہیں ہے، جن کی غلطی کی تلافی نہیں ہے۔ ایک اس میں یہ ہے کہ آپ اجتماعی قوم کے حکومت کے مال میں آپ تصرف کرتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، تو اتنا خطرناک گناہ ہے۔ تو پہلی وجہ میں نے کہا یہ لوگ اپنی طرف سے غلطی کر کے اپنے فرقے، اپنی جماعت کو اٹھانے کے لیے، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے قبضے کی جگہ پہ مسجد بناتے ہیں جو حرام ہے۔ دوسری اس میں ایک ذمہ دار بعض دفعہ حکومت بھی ہوتی ہے۔ حکومت کو جتنی مساجد جس علاقے میں بنانی چاہیے اگر وہ پلان نہیں کرتی تو لوگ مجبور ہوتے ہیں بعض دفعہ، اگرچہ وہ مجبوری عذر نہیں ہے، لیکن کہ وہ ایک مسجد چھوٹی بنائے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹاؤن پلاننگ میں سب سے پہلی پلاننگ جو کرے وہ مسجد کی کرے۔ ڈاکٹر صاحب نے کیا خوبصورت بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں ایک ریاست کی تعمیر کی ابتدا کی، پہلی چیز جس کو تعمیر کیا ہے، نہ پارلیمنٹ بنایا ہے، نہ ملٹری اکیڈمی بنائی ہے، پہلی چیز جو بنائی ہے وہ مسجد بنائی ہے، سب سے پہلی چیز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہوگا کوفہ بسایا تھا، کوفہ بصرہ دونوں شہر عمر رضی اللہ عنہ بسائے تھے، اور اپنے ہاتھ سے زمین پہ اشارہ نشارہ کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو سمجھایا تھا کیسے بنانا ہے۔ ایسے بنایا تھا کہ بیچ میں مسجد ہوگی، اس سے 8 راستے نکلیں گے، مسجد کے بعد پہلے بازار
اور کھیل کا ریکریشنل ایریا ہوگا، اس کے بعد گھر ہوں گے، ریزیڈنشل ٹاؤن، اس طرح ٹاؤن پلاننگ کی تھی۔ تو مسلمانوں کی ٹاؤن پلاننگ بھی اس میں مسجد کو اساسی کردار ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جناب گھر بنا دیے کونے میں ایک جگہ چھوٹی سی مسجد بنا دی، کیونکہ مسجد مسلمانوں کی قوت کی، مسلمانوں کے شوکت کی، مسلمانوں کے سطوت کی علامت ہوتی ہے۔ اچھا اب یہ اہم بات دونوں حضرات، ایک بات پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کو وہ حیثیت دی ہے کہ مسلمان کے لیے اس کی حیثیت لٹرلی ایسی ہے کہ جیسے مچھلی کے لیے پانی کی۔ تصور نہیں کوئی مسلمان مسجد کے بغیر رہتا ہو اور وہ ایمان والا بھی ہو۔ حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأيتم الرجل يتعاهد الى المسجد فاشهدوا له بالایمان، جب کسی کو دیکھتے ہو کہ مسجد بہت آتا جاتا ہے، گواہی دے دو ایمان والا ہے۔ کیا معنی نکلا؟ جو نہیں آتا جاتا ایمان میں کمی ہے۔ 7 انسان اللہ کے نبی نے فرمایا عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے علاوہ سورج ایک نیزے پر۔ ایک آدمی وہ ہوگا رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہو۔ اللہ نے سورہ نور میں اپنے نور کی تجلی فرمائی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اس نور کی مثال شیشہ، چراغ، پوری مثال دے دی اللہ۔ اب سوال یہ ہوا یہ پوری آیت میں کہ اللہ آپ کا نور، اللہ نور، اللہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ نے کہا تمہیں مل سکتا ہے۔ اچھا مل سکتا ہے کیسے؟ اگلی آیت میں فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، میرا نور چاہتے ہو تو ان گھروں میں آ جاؤ جن کے گھروں کے بلند کرنے کا میں نے حکم دیا، یعنی ان کی عظمت، ان کی عزت، ان کی محبت، ان کا احترام۔ وَيُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ، اس میں اللہ کا نام لیا جائے۔ اللہ ان گھر میں لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ان گھروں میں لوگ وہ ہوتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ تجارت بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں۔ مسجد اور اہمیت آپ پہ آتی ہے۔ ایک بات تو اس جگہ پر مسجد اس میں جگہ پر اگر تو اس پہ اور موقوف قیامت تک۔ اچھا کوئی بڑا تو علماء اٹھا کر ان کی اس جگہ مسجد جائے، پوری کی حالت ہائی ویز بنا اس کو گزرمت اسی دیتی ہے تو مٹی بیٹھ کریں تو ہو سکتا ہے، جس میں فائدہ جی جی اس ان حضرات نے اور کیا کوئی مسلمان اللہ ہوا گھر آدمی پہنچ کر امکان کا پانی پہنچے کی نیند سے دین کیا سب ہے اور ایک آیت فرمائی کہا کہ روز کرنے ہے کہ جتنے اوڑ ہیں کہ جناب آپ نے کیا مشکل بات کہہ دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ مختلف کاموں کا ذکر کرتے ہوئے لیکن پھر وہ بات فرمائی جو ابھی آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ وہ بندہ جو گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کا ہر قدم اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، اللہ اکبر، ہر قدم اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ جب یہ تفصیلات ان کے سامنے آئیں تو وہ کہنے لگے کہ ہاں اب تو پھر ہر ہڈی کے جوڑ کے بدلے میں ہر روز ایک صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے، ایک نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ جب ایک شخص گھر سے اہتمام کرتے ہوئے
اور اپنے گھر میں وضو کر کے نکلے گا، ایک تو ہر قدم پر صدقہ مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت مل رہی ہے، دوسرا کہ پانی کم سے کم استعمال ہو رہا ہے یا اس کا کم از کم اس میں احتیاط سے استعمال کیا جا رہا ہے، تیسرا مسجد میں چونکہ ایک بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں لوگ تو بعض اوقات وہاں کی جو مشکلات ہیں اس سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کا وہاں پر وضو نہ کرنا دیگر لوگوں کو پانی فراہم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یعنی یہ بے شمار خوبیاں ہیں جو آپ کی اس تجویز کی بنیاد پر سامنے آتی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ایسی ہی رہی ہے۔ اصحاب رسول کو باقاعدہ اس بات پر آپ تعلیم دیا کرتے تھے، اور اس کے اپنے فوائد اور اس کی برکات ہیں۔ پھر مسجد میں داخل ہوتے ہی جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اللہ مفتح لی ابواب رحمتک، یہ جملہ آپ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اور ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں اور ہمیں آپ سے آپ کی رحمت چاہیے، لیکن اس رحمت کو حاصل کرنے کے کچھ تقاضے بھی تو ہیں۔ اس میں پہلا تقاضا یہ ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ سب سے پہلا تقاضا ہے کہ اللہ کی رحمتیں چاہتے ہیں تو اللہ کے گھروں میں، اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارا جائے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنے کا نہ وہاں پر احساس ہو، نہ اعلان ہو، نہ کام ہو، کسی صورت میں نہ کیا جائے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہاں جایا جائے۔ لیکن یہاں ایک چونکا دینے والی اور بلکہ ہلا دینے والی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ مسجد کے آداب میں یہ بات تو ہم نے کئی بار سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے احترام اور تقدس کو اس قدر ملحوظ رکھا کہ آپ نے فرمایا کہ کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کے مسجدوں میں مت آؤ، کیونکہ جس طرح انسان کو کسی کی بو سے اذیت ہوتی ہے اللہ کے فرشتوں کو بھی ایسی ہی اذیت ہوتی ہے۔ اور عمر بن خطاب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم تو اپنے عہد میں ایسے بندے کو مسجد سے باہر چھوڑ کے آیا کرتے تھے کہ جس کے منہ میں سے بدبو آ رہی ہو۔ جہاں اس بات کی احتیاط کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ صاف لباس ہونا چاہیے، خوشبو کا استعمال ہو جائے تو اور بھی زیادہ بہتر ہے، لیکن کم از کم اپنے وضو اور اپنے منہ کی صفائی کا اہتمام کیا جائے، یہ بات تو ہم جانتے ہیں۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی سن لینا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی کی امانت کو اپنے قبضے میں لے کر اور اس پر ظلم کیا اور وہ خیانت کی حالت میں کسی کا مال قبضہ کر کے اور کسی کی جائیداد پر قبضہ کر کے اس حالت میں میرے گھروں میں سے کسی گھر میں آتا ہے تو جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ دیکھیے ایک طرف تو یہ بات کہ لہسن پیاز سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے، ہم اس کا اہتمام کر دیتے ہیں، لیکن انسانوں کی امانتیں ضائع کرنے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، اور یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہماری نماز ہمارے لیے رحمت کے بجائے ملامت کا اور لعنت کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اس وجہ سے مسجد کے آداب میں سے یہ بھی بہت بڑا ادب ہے کہ میں جب اپنے اللہ کے پاس ملنے کے لیے اس کے گھر میں جا رہا ہوں تو میرے ہاتھ ہر قسم کے ظلم سے پاک ہونے چاہیے، میری زبان، میرا دل، میرا دماغ اور میری کیفیات جو ہے وہ اس حالت میں جا رہی ہوں کہ اللہ میں اب ہر گناہ سے بالکل پاک صاف ہونے کے لیے تیرے گھر میں آیا ہوں اور میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے ایک بہت اہم نکتہ بلکہ قرآن کریم کی آیت یہاں پر تلاوت فرمائی، میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں بہت اہم نکتہ ہے، اس کو ذرا آپ واضح کر دیجئے کہ مساجد میں اللہ کے سوا کسی اور کا ذکر نہ کیا جائے۔ جب ہم سب جاتے ہیں، ایک عام آدمی کی حیثیت سے میں آپ سے بات یہ پوچھ رہا ہوں، تو ہم اللہ کے سوا کسی کا ذکر تو کرتے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے جب یہ تعلیم آئی تو یہ تعلیم تو ہر دور کے لیے اور ہر بندے کے لیے ہے، تو اس وجہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بہت سارے جو دیگر عبادت خانے تھے موجود کہ جو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنائے گئے تھے مختلف زمانوں میں، لیکن وقت کے آتے آتے اس میں اللہ کو پکارنے کے ساتھ ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی پکارا جانے لگا، اور پھر اسی بیت اللہ الحرام جو سب سے عظیم الشان گھر بنایا گیا تھا، آپ اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں بت کیوں رکھے گئے،
اس وجہ سے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی پکارنے کا عمل وہاں پر شروع ہو گیا. سبحان اللہ. اس وجہ سے اللہ نے اسی یہ بات کو ذرا آگے، کیونکہ اب جیسے آپ نے بات فرمائی بہت اہم بات کہ قرآن کریم ہر دور کے لیے، دین ہر دور کے لیے ہمیشہ آگے ہی رہے گا. تو آج کچھ جو زمینی خدا ہیں ان کو ذہن میں جگہ بنانے نہیں دینا ہے حالت نماز میں. مسجد میں داخل ہو گئے، اب یہ ذہن میں نہیں رہے کہ میرا پروموشن کیسے ہوگا، یا وہ چیک جو آنا تھا وہ چیک آیا، اگر وہ آیا تو وہ کیش کب ہوگا، وغیرہ وغیرہ. اللہ کی جانب منہ کر لیا، رخ کر لیا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد آ رہی ہے. تو جب میرا رخ اللہ کی طرف ہو گیا تو کسی قسم کی آلودگی اور ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ارشاد. جی، اس میں تو یہ بات بہت خوبصورت ہے اس اعتبار سے کہ جب ہم مسجد میں جا رہے ہیں، بلکہ ہر جگہ ایک مومن کو یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ کے جو پاس ہے اس پر جو اعتماد ہونا چاہیے، اللہ وہ اعتماد جو بندوں کے پاس ہے اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو پوری کائنات ہے، پوری کائنات ہے. اس لیے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ بندوں کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہوتا، یعنی بندوں سے مانگنے کے لیے اس کے دل میں یہ آرزویں، یہ تمنائیں پیدا نہیں ہوتی. دوسری بات اس میں جو اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے مسجدوں میں اس وجہ سے جاتے ہیں کہ میں جس دفتر میں کام کرتا ہوں اس دفتر کا باس بھی نمازی ہے، وہ بھی اسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، چلو وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں. قریب کھڑے ہوں گے تو وہ بھی خوش ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے مجھے یہ فائدہ ملے گا. تو یہ انڈائریکٹلی در حقیقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے فقین عمل ہوا بچانا چاہیے کہ نہ ہو اور یہ لیکن اللہ کم از کم کا شرک اور محفوظ باتیں اور اسی عمل صاحب کا فرمائی نہیں آجد میں سالوں ڈاکٹر صاحب نے یہ بات صفحہ کا نظام کراچی سے 2.5 لاکھ مساجد تک مسجد کو بند کو تالا اسکول بنا اسکول ہر ایک چھوٹا یعنی تو بات اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے. یہ ہونا چاہیے ہمارے امام امیر المؤمنین مسجد کا امام، تو یہ جو امت کا براہ راست کہ امام ایسا ہونا چاہیے جس میں لیڈرشپ اسکلز بڑی ہائی ہوں. وہ صرف نماز کا امام نہیں ہے، وہ پورے محلے کا، پوری قوم کا امام ہے. اس کو اپنے لوگوں کو آگے لے کے چلنا ہے، اس کو لوگوں کو دینی شعور دینا ہے، تقویٰ دینا ہے، تہذیب سکھانی ہے، اخلاق سکھانے ہیں، ان کے جھگڑوں کا منصف بننا ہے اور معاشرے کا کامیاب شہری بنانا ہے. جی جی بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمیشہ نماز پڑھا کے یا جمعے کا خطبہ دے کے نہیں چلے جاتے تھے. جب کوئی اہم واقعہ آپ دیکھتے تھے آپ فوراً صحابہ کو جمع فرما دیتے، ممبر پہ بیٹھ تشریف فرما ہو دیتے اور لوگوں کو بتاتے ہیں ما بالو اقوام یفعلون کذا، لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں. اچھا آپ کسی کا نام نہیں لیتے تھے کہ دل آزاری نہ ہو. تو دیکھیے ہمارا جو امام ہے، آج تک جو ائمہ تھے بڑی مساجد میں ہم دیکھ لیں، ہماری جو گولڈن ایجز گزری ہیں، خلافت عباسیہ، خلافت امویہ، اس میں امیر المؤمنین خود مرکزی مسجد کا امام ہوتا تھا اور ہر شہر کا گورنر اس مسجد کا امام ہوتا تھا. یقیناً یہ تاریخ ہے ہماری. آج کیا کریں ہم؟ اچھا
آج گورنر صاحب کو امام ہونا چاہیے لیکن گورنر صاحب تو اب وہ امام صاحب ہیں ہمارے. اچھا امام بڑا کوالٹیٹیو لانا چاہیے. اس وقت ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے, ہم امام لاتے ہیں جس کو صرف, بلکہ اکثر جگہ صاحب اچھی مسجدوں میں ایسے امام ہیں جن کی تجوید صحیح نہیں ہے, نمازیں خراب کر رہے ہیں. ہمیں امام ایسا لانا چاہیے کہ جس کی تجوید قرآن بڑا پیارا پڑھے, کہ سرور آ جائے, نمبر 1. نمبر 2 علم میں بڑا مضبوط ہو. نمبر 2 زمانے کو جانتا ہو, کہ وہ صرف ساری زندگی مسجد میں نہ بیٹھا, اس کو پتا ہو کہ قرآن و حدیث کے علم کو معاشرے پر انطباق کیسے کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے مسلک کو فروغ نہ دے بلکہ دین کا خادم بنے. یہ تو بات وہاں آ گئی نا جب ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ مسجد صرف اللہ کے لیے ہو. تو پھر دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ مسجد کہاں سے آ گئی؟ اور ہمارے برطانیہ اور امریکہ کے بھائیوں سے میں دس بستہ کروں گا, بنگالی مسجد, پاکستانی مسجد, افریقی مسجد کہاں سے آ گئی؟ بھائی ایک مسجد بنائیے, ساری قوموں کو لائیے. بڑے درد سے میں وہاں جب جانا ہوتا ہے, بڑا ایک وہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ 4 قسم کی پاکستانی مساجد, 2 قسم کی بنگالی مساجد, 4 قسم کی عربی مساجد. بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے. یہ تو بات وہاں آ گئی. اچھا لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جی لوگ اکثر ہمیں شکوہ کرتے ہیں, جی ہمارے امام صاحب تو اچھی بات نہیں کرتے, وہ تو بھائی ادھر ادھر کی ہانکتے رہتے ہیں, یہ بڑا کہتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جی آپ کو کیسا امام چاہیے؟ کہ جی امام ایسا ہونا چاہیے بہت فقہ حدیث میں مضبوط عالم ہو گیا جی, صاحب کردار ہو, ٹھیک ہے, زمانے کا پتہ ہو دنیا کہاں جا رہی ہے. میں کہا ٹھیک ہے جی, مطلب دنیا بھی پڑھی ہو. میں کہا جی آپ تنخواہ کتنی دے رہے ہیں؟ کہا جی ہم تو 9,000 10,000 روپے دے رہے ہیں. تو میں نے کہا 9,000 10,000 تو آج کل خاکروب کی تنخواہ بھی نہیں ہوتی. میرے ڈرائیور کی تنخواہ 22,000 ہے. آپ 10,000 امام, بڑی شرم کی بات ہے, ذرا سوچنے کی بات ہے. ہم 10,000 امام کو تنخواہ دے رہے ہیں اور توقع رکھ رہے ہیں وہ کوئی انجینئر, ماسٹرز اور عالم, فقیہ, مفسر, محدث, MBA, PhD آ جائے گا. آپ دیجئے 40,000 روپے, 50,000 روپے, میں آپ کو PhD امام لا کے دیتا ہوں. جو قرآن و حدیث فقہ کے بھی ماہر, ڈاکٹر ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں, مدرسوں میں بڑے حدیث کی کتاب پڑھاتے ہیں, وہ آئیں گے آپ کے پاس. آپ خود ویسے رکھیے. یہ اگر ٹرینڈ ہم تبدیل کر لیں, انیق صاحب یقین کیجئے جس علاقے کا امام اچھا ہو گیا, اور میں دیکھ رہا ہوں ایسا نہیں ہے, ایسی یتامت نہیں ہے, بڑے ہمارے پاکستان میں آئیڈیل مساجد بڑی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ کام حکومت کے کرنے کا ہے, یہ کمیٹی کے کرنے, کیونکہ حکومت نے اپنا فریضہ چھوڑ دیا ہے. اصولاً تو حکومت کے ہاتھ میں مساجد ہوتی تھی, حکومت انتظام کر رہی تھی, لیکن ہماری حکومت پڑھنے درجے کی نااہلی کی وجہ سے, سیدھی بات ہے, وہ نہیں تو اب کمیٹیاں سنبھال لی. ٹھیک ہے, یعنی اگر مساجد کا کنٹرول حکومت سنبھال لے تو آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ اگر حکومت اس لائق ہو تو اس کو سنبھالنا چاہیے, اس طرح کی حکومت کو نہیں دینا چاہیے, کیونکہ یہ تو اوقاف کی مسجدوں کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے وہ یہی ہو جائے گا. کمیٹیوں کو سنبھالنا چاہیے. پھر کمیٹی کا کرائیٹیریا ہونا چاہیے. دیکھیے انسٹیٹیوشنلائز ہونا چاہیے. کمیٹی میں وہ آدمی ہو جس کی ایک کرائیٹیریا ہو کہ وہ مسجد کے ساتھ کتنا خیرخواہ ہے, اس کو بنیادی علم کتنا ہے, دار ہے, خیر, یہ دیکھ کر کمیٹی ہو, اور وہ ایک بورڈ بنائے, کرائیٹیریا بنائے, اس کرائیٹیریا پر اماموں کا انٹرویو لے, ان کو لائے. سبحان اللہ. اب جلدی 3-4 باتیں ہیں. نمبر 2, اسکولز بنا دیے جائیں ہر مسجد میں. جی بڑی اچھی بات ہے. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے حدیث سنائی کہ قراءت, پڑھنا لکھنا سکھایا جائے, تو پڑھنے لکھنے میں تو ساری باتیں داخل ہوگی نا. پھر ہم دیکھیں اگر ہماری جو گولڈن ایجز 800-1000 سال کی ہماری اسلامی تاریخ ہے, یا کیا ہوتا تھا؟ امام بخاری نے کہاں پڑھا ہے؟ البیرونی نے کہاں پڑھا ہے؟ مسجد میں پڑھا ہے. ان لوگ مسجد میں پڑھنے والے تھے. امام مالک رحمہ اللہ کا درس کہاں ہوتا تھا؟ مسجد میں ہوتا تھا. اور یہ جو ہمارے سائنسدان بھی, علماء, مفسرین مسجد میں پڑھتے تھے. ماحول یہ ہوتا تھا کہ مسجد میں جب آپ چلے جائیں فجر کے سے ظہر تک, ظہر کے بعد, عصر کے بعد, مغرب کے بعد, کوئی نہ کوئی حلقہ لگا ہوا ہے کسی ایکسپرٹ کا, وہ پڑھا رہا ہے. اچھا آج بھی میرا دنیا میں سفر عرب ممالک میں کافی رہا ہے علم کے لیے بھی. شام میں نے دیکھا, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, جب ہم گئے تھے اس وقت تو حالات صحیح تھے. سعودی عرب میں مساجد میں ہو رہا ہے. ترکی میں اب ماشاءاللہ, اللہ ترکی کو جزائے خیر دے, شامی علماء کو وہاں بلا کے مساجد آباد ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ بیان ہو رہا ہے, بخاری کھول کر عوام کے سامنے درس ہو رہا ہے. یقیناً پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے. خاص طور پہ یہ مدارس تو موجود ہیں مسجد کے ساتھ, لیکن ان مدارس کے ساتھ ساتھ اسکول بھی ہے, کم از کم کوئی 5ویں جماعت تک کا. اور ہمارا یہ جو دیہی علاقہ ہے, ان مساجد میں اگر ایک اسکول تعمیر ہو گیا, اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر مسجد میں بیٹھا ہو, تو چھوٹا موٹا جو علاج, بڑے مسائل ہوں تو وہ لے کے جائیں انہیں ہاسپٹل مریضوں کو. ایک کام یہ بھی ہو سکتا ہے, بڑے فائدے کا کام ہے. خواتین کیوں نہیں آتی مسجد میں؟ یہ بات میں پوری کر دوں. دیکھیں ہم یہ جو علم کو 2 حصوں میں کیا ہے نا, کہ ایک
سیکولر علم اور ایک دینی علم، یہ تو ہم نے 200 سال میں غلامانہ ذہنیت میں جی ہاں جی ہاں جی تو بالکل. اگر مساجد میں اسکول ہوں گے تو آپ اس کو مدرسہ جامعہ کا نام دے دیں. اس مدرسے میں جو اسکول ہوگا وہاں قرآن حدیث فقہ جی ہاں. طرف پڑھائی جائے گی، تجوید پڑھائی جائے گی، میتھمیٹکس پڑھائی جائے گی، انگلش پڑھائی جائے گی، اردو، نیشنل جغرافک، پاکستانی اسٹڈی، یہ سارا مل کر جو آدمی بنے گا وہی تو کامل مسلمان بنے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے اسکول کیوں نہ ہو کیونکہ مساجد دین اور دنیا کو الگ نہیں کرنا، دنیا کو بھی دین کا خادم بنانا. اور ہم نیت کر لیتے ہیں سب پریکٹیکل چلے، ہم ایک مسجد ایسی بنائیں گے، جس مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں نیت کرتے ہیں، ہم اس مسجد کو آج سے ایسا بنائیں گے، اس میں تعلیم شروع کرائیں گے بہترین بات ہے تاکہ پریکٹیکل شروع ہو، نمونہ بنے. اچھا تیسری بات جو آپ نے فرمائی خواتین کی، یہ کافی اہم بات ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تمنعوا اماء اللہ مساجدہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے نہ روکو. بعد میں حالات ایسے ہوئے، فتنہ ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے حالات دیکھ لے تو آپ شاید نہ روکتے. لیکن ائمہ کا اس میں اختلاف ہے. بعض ائمہ مثلا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف یہی رہا، شوافع کا، کہ خواتین کو مسجد آنا چاہیے. تو آپ دیکھ لیجئے اس کا اثر، ائمہ کی فالوئنگ دیکھیے کہ آپ 1200 سال بعد بھی ملیشیا انڈونیشیا کی مساجد میں، ہمارا بھی جانا ہوا ہے، آپ کا بھی ہوا ہوگا، خواتین آتی ہیں، ایک ماحول ہے، بیانات ہوتے ہیں، درس ہوتے ہیں، حلقے لگتے ہیں، ایجوکیشن ہوتی ہے، بیٹھتی ہیں. سعودی عرب میں بھی ہوتا ہے، شام عراق میں بھی ہوتا ہے، ویسٹرن ممالک میں بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں ذرا سا تھوڑا زیادہ ہو گیا. مثلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ تھا، کیونکہ ہم حنفی ہیں یہاں پر زیادہ لوگ، یہ سمجھنا چاہیے ہمیں اس کی بیس کیا ہے. ان کا موقف کو مسجد یہی ہے، گھر میں مسجد چیزوں کے. اب بھائی جمعہ خواتین کبھی کوئی لیکچر ہو محلے کیوں نہ آئے، یہ ہوگی کہ ہم نے مساجد کے ساتھ خواتین کی جگہ بنانا ہی چھوڑ دیا. اب خواتین کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، وہ بازار میں جا رہی ہیں، کیونکہ دیکھیے ایک بڑے شہر میں تو آنے جانے میں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. جی شاپنگ کر رہی ہے، ایک سفر پہ جا رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اسے نماز پڑھنا مسجد نہیں، ہماری مسلمان پڑھ سکے. اس پر آپ کے مسائل سامنے جاتا ہے. صاحب موبائل فون اس کو چاہیے تو اس کو سے منع ہو جاتے کھڑے ہو، اس کے سامنے سے گزرنا مسئلہ ہے، لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. بآواز بلند قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے مسجد کے اندر، جس سے نمازی متاثر ہو رہے ہیں. ارشاد. دیکھیے انیق بھائی، سب سے پہلی بات جو بھی گفتگو ہو رہی تھی اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ عورت معاشرے کا ایک اہم ترین حصہ ہے، اور اگر معاشرے کی عورت کو اسلام کی تعلیم سے روشناس نہیں کروایا جائے گا اور اسے آگاہ نہیں کیا جائے گا تو اس کے جو اثرات ہمیں نظر آئیں گے وہ نظر آ رہے ہیں. نسلوں پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور یہ عجیب سی بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ عورت کو بازار میں جانے کی اجازت ہے، مختلف اور کھیل تفریح کے لیے میدانوں میں جانے کی اجازت ہے. مسجد کا ذکر آتے ہی فوراً یہ کہا جاتا ہے کہ جناب مسجد میں عورت نہیں جا سکتی. اور اس میں سب سے بہترین مثال، کیا ہم کسی فقہی رائے کو لیں گے یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اور آپ کے فرمان کو اور مسجد نبوی کی روز اول سے لے کر آج تک سنت کو لیں گے؟ یعنی جو ایک سنت متواترہ ہمیں نظر آ رہی ہے، کیا اس کو لیں گے؟ اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو مسجدیں تو تمام کی تمام ان علاقوں کی مسجدیں، اور خاص طور پر حرمین شریفین، اس میں تو خواتین بھی اور مرد بھی مستقل وہاں پر نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں. اور مفتی صاحب نے یہ بڑا اچھا نقطہ اس کی طرف اشارہ کیا کہ 5 وقت کی نمازوں کے لیے یقیناً انہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی انہیں اس بات کی تکلیف دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. لیکن جمعے کی نماز میں تو انہیں آنا چاہیے کہ وہاں امام صاحب کو بھی باقاعدہ تیار ہو کر کوئی ایک اچھی سی بات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہو، اس کو باقاعدہ تیار ہو کر مسجد میں آنا چاہیے کہ آج اتنے 100 اتنے 1000 بندے اس
مسجد میں آئیں گے اور اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آئیں گے تو مجھے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اچھی بات وہاں پہنچانی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے دوسرا ذکر کیا سوال کی صورت میں، تو یہ وہ بنیادی چھوٹے چھوٹے سے آداب ہیں جن کا ہر ایک انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ مثلاً کہ اس مسجد کے ہر کونے کی صفائی کا اہتمام وہاں کے کام کرنے والے جو مسجد کا خادم ہے صرف اس کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر ایک نمازی کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی اس مسجد میں آ رہا ہے جہاں بھی کوئی چیز دیکھے کہ جو نظام کے بغیر وہاں پڑی ہوئی ہے اس کو باقاعدہ درست کر لے، اور جہاں صفائی کی ضرورت ہے اس میں باقاعدہ شریک ہو جائے۔ کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، اور ڈاکٹر صاحب جو ہماری مساجد کے باتھ رومز ہوتے ہیں وہ کس قدر گندے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جی ارشاد۔ بس اس سے تو بڑی اذیت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر آپ کسی گھر میں اس گھر کے سلیقے کو اور اس کے آداب کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنے سلیقہ شعار لوگ ہیں، تو ان کا باورچی خانہ اور ان کے واش رومز دیکھ لیں۔ جی ہاں۔ اگر یہ دونوں مقامات درست ہیں تو سمجھ لیں کہ یہاں کے رہنے والے لوگ بھی باشعور ہیں اور سلیقہ مند ہیں۔ مسجدوں میں آنے والے نمازیوں کی سلیقہ مندی کا اندازہ بھی ان چیزوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اور جن ممالک کا حوالہ دیا گیا ان میں سے بہت سارے ممالک میں باقاعدہ اس بات کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے کہ جہاں سے آپ نے وضو کر کے آنا ہے وہ جگہ بھی انتہائی صاف ستھری ہونی چاہیے، اور جہاں پہ آپ نے سجدہ کرنا ہے وہ بھی انتہائی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جس نے ایک تنکا ہٹا دیا یعنی معمولی سی رکاوٹ ختم کر دی، وہ باقاعدہ اس کی طرف سے صدقہ بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ایک بندے نے آ کے نماز پڑھنی ہے تو جہاں داخل ہوا بس فوراً ہی اس نے نیت باندھ لی، ذرا سی معمولی سی سوچنے کی زحمت گوارا کر لے کہ یہ کہیں راستہ تو نہیں ہے، تو میں ذرا ہٹ کے نماز پڑھ لوں تاکہ آنے جانے والے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنوں۔ تلاوت کرنے والا بندہ اپنے خاص ذوق میں بلند آواز میں تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے تو یقیناً اسے احتیاط کرنی چاہیے۔ موبائل فون، کسی عدالت میں موبائل کھول کر اسی حالت میں داخل ہو کے دکھائیں تو پتہ چلتا ہے، کسی باس کے کمرے میں موبائل فون اور اس کی گھنٹی کو کم کر کے نہ داخل ہوں تو پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے گھر میں بے ساختہ اگر کوئی چلا بھی جاتا ہے تو پھر بھی تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز کے دوران اگر غلطی سے پھر بھی موبائل کی گھنٹی جو ہے وہ آف کرنا رہ گئی تو نماز کی حالت میں ہی چپکے سے اس کو بند کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ پورا وقت اپنے لیے اور دوسروں کے لیے پریشانی بنائی جائے۔ بڑی احتیاط کے ساتھ اس گھنٹی کو آف کر دیا جائے تاکہ اپنی نماز اور دوسروں کی نماز ڈسٹرب نہ ہو۔ اور یہ بات آپ نے بہت اچھی فرمائی، میں اس کی تائید کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بندے سے یہ غلطی ہو ہی گئی ہے اور وہ اس مسئلے کو نہیں جانتا تو نماز کے بعد پوری مسجد کے نمازی اس پر جو ہے وہ ٹوٹ نہ پڑیں، ایسے تبصرے نہ کرنا شروع کر دیں کہ وہ بندہ آئندہ مسجد ہی میں آنے سے گریز کرنے لگے کہ میں نہیں جاتا ایسے گھر میں کہ جہاں اتنے بدتمیز لوگ رہتے ہوں۔ یعنی دونوں طرف سے آداب کا خیال کرنا چاہیے، اور نماز پڑھنے والا کبھی بدتمیز نہیں ہو سکتا، اور نماز پڑھنے والا کبھی بدتمیز نہیں ہو سکتا۔ ایک موٹی بات یہ ہے، اور عالم کسی بھی انسان کو تکبر تقوی نہیں ہونا چاہیے۔ بہت اہم گفتگو آپ دونوں حضرات نے فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت اچھا رکھے، سلامت رکھے، ہمیں دین سے قریب کیا اور آداب مسجد ہمیں تعلیم فرمائے۔ وقت یہاں مکمل ہوا۔ خواتین حضرات، ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کس فرشتے کے ذریعے سے نبیوں اور رسولوں کو پیغام بھیجتے تھے؟ درست جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں نماز کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ نماز، پہلا آپشن، بے حیائی سے روکتی ہے، دوسرا آپشن برے کاموں سے روکتی ہے، تیسرا آپشن دونوں سے روکتی ہے۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00921 343000980، دوسرا فون نمبر ہمارا 00922 3452709، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ کوئی اس کا درست جواب بھجوا سکتے ہیں آپ واٹس ایپ پر بھی، اور کوئی سوال رکھنا چاہیں اپنے معزز علماء کی خدمت میں وہ بھی روانہ فرما سکتے ہیں۔ قبلہ ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے، آج کے ونر کون ہیں؟ جی، محمد یونس صاحب کہوٹا۔
محمد یونس صاحب کہوٹا سے آپ کی خدمت میں کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے صلے میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل تحفہ روانہ کیا جا رہا ہے آپ کے گھر پر۔ اختتام ہوتا ہے پیام سب کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ۔ آپ فرمت پر کرنے میں اس کا میں سبحان تک کے لیے کوئی اجازت